بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام. وبہ نستعین وہو خیر معین. غسل مس میت دو شرائط کے تحت انجام دینا واجب ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے 3 غسل مکمل نہ ہوئے ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ 3 غسل مکمل نہ ہونے کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ میت ٹھنڈی ہو گئی ہو، گرم نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد بدن تقریباً آدھا گھنٹے تک گرم رہتا ہے. 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ گرم رہتا ہے. وہ تو انسان کے بدن کی حرارت مختلف ہوا کرتی ہے. بوڑھا آدمی ہے تو جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے ہی ٹھنڈا ہے وہ. اور جو ہے جوان بالکل تر و تازہ جوان ہے اور پہلوان جوان ہے، تو اس کی میت کو ٹھنڈا ہونے میں کچھ دیر ہوتی ہے. وہ آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس کو. بوڑھے افراد ہو سکتا ہے 5 منٹ میں ٹھنڈے ہو جائیں بیچارے، پہلے ٹھنڈے ہیں. تو ٹھنڈا ہونا یہ مختلف ہو سکتا ہے، تشکیک ہے اس کے اندر. اس لیے ٹھنڈا ہو جائے اور عرفاً کہا جائے کہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد اور 3 غسل مکمل نہ ہوئے ہوں. بیری کا غسل، کافور کا غسل اور خالص پانی کا غسل، یہ 3 غسل مکمل نہ ہوئے ہوں تو اس وقت غسل مس میت واجب ہے. ٹھنڈی میت اور غسل 3 نہیں دیے جا چکے ہیں. اب غسل مس میت چاہے کسی نے اس میت کو اپنے ارادے اور جان بوجھ کر ہاتھ لگایا ہو. ہاتھ لگانا تو ایک مثال ہے، ورنہ کوئی بھی جسم کا حصہ اس سے مس ہو جائے، چمڑی سے چمڑی ٹکرا جائے، اس وقت جو ہے چمڑی سے چمڑی ٹکرا گئی تو مس کہلائے گا. ہاتھ لگانا تو ایک تمثیل ہے فقط. چاہے عمدن اور ارادے سے ہاتھ لگایا ہو، چاہے بیداری کی حالت میں ہاتھ لگایا ہو، چاہے نیند میں ہاتھ لگایا ہو، چاہے بے ہوشی کی حالت میں ہاتھ لگایا ہو، چاہے اتفاقی طور پر ہاتھ لگ گیا ہو. اتفاقی طور پر، اتفاقی یعنی اس کا کوئی قصد نہیں تھا، خود بخود اتفاقی طور پر ہاتھ لگ گیا مثلا، تو کسی بھی طرح پہ مس ہو جائے، چمڑی سے چمڑی لگ جائے، تو اس کے نتیجے کے اندر غسل مس میت واجب ہوگا. چاہے ناخن سے ناخن ٹکرائے، ناخن سے ناخن یعنی ناخن جس میں جان نہیں ہے وہ ناخن مردے کے ناخن کے ساتھ ٹکرا جائے، پھر بھی غسل مس میت واجب ہے. چاہے ہڈی سے ہڈی ٹکرائے اور ہڈی میں جان نہیں ہوا کرتی، پھر بھی جو ہے اس سے غسل مس میت واجب ہوگا.
لیکن بال سے بال ٹکرائے تو غسل مسمیت واجب نہیں. بال سے بال، چاہے دونوں کے بال ہوں یا ایک کا بال ہو دوسرے کا جسم ہو، مردار کے جسم پر بال گر گئے یا مردار کا بال اس پر ہاتھ لگ گیا مثلا، تو بال کہیں درمیان میں، تو اس بال سے غسل مسمیت واجب نہیں ہوا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جانور کے مردار کو بھی ہاتھ لگانے سے غسل مسمیت واجب نہیں ہوا کرتا. جانور اگر وہ خون جہندہ والا جانور ہے اور ہاتھ لگا دیا تو گیلا ہاتھ لگانے کی صورت میں صرف نجس ہوگا، لیکن غسل مسمیت واجب نہیں ہوگا. لیکن انسان کا میت چاہے گیلا ہاتھ ہو یا سوکھا ہاتھ ہو، ہاتھ لگا دے تو غسل مسمیت واجب ہو جائے گا. غسل مسمیت بھی واجب ہوگا، اور اگر گیلا ہاتھ لگا دیا تو نجس بھی ہو جائے گا، ہاتھ بھی نجس ہو گیا. غسل بھی کرنا ہے، ہاتھ کو پاک بھی کرنا ہے، اگر گیلا ہاتھ لگ گیا تو نہیں. لباس درمیان میں آگے تو وہ مس نہیں کہلائے گا. مس اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر چمڑی سے چمڑی لگ گئی تب جا کر، یا کوئی بدن کا حصہ کسی بدن کے حصے کے ساتھ لگے، جیسے ناخن کے ساتھ لگ جائے، تو یہ چمڑی نہیں ہے لیکن ناخن کا ناخن کے ساتھ بال کے علاوہ ہے. تو پہلا مسئلہ یہ رہا کہ میت ٹھنڈی ہو گئی ہو اور 3 غسل نہیں دیے گئے تو غسل مسمیت واجب ہے. لیکن انسانوں کا غسل مسمیت ہوا کرتا ہے، حیوانات کے اندر غسل مسمیت نہیں ہوا کرتے. وہاں پر اگر گیلا ہاتھ لگ جائے تو صرف نجس ہو سکتا ہے، وہ بھی جانور خون جہندہ رکھتا اور مردار ہو جائے تو. اما مچھلی مردار ہو گئی، اس کو ہاتھ لگانے سے غسل مسمیت بھی واجب نہیں اور جسم بھی نجس نہیں ہوگا، کیونکہ مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی ہے. نہیں. اسی طرح سانپ مر جائے، اس کو ہاتھ لگانے سے غسل مسمیت واجب نہیں ہوگا اور نہ نجس ہوگا گیلا ہاتھ لگنے کے بعد، کیونکہ سانپ خون جہندہ نہیں رکھتا ہے. چھپکلی، مگرمچھ یہ جو ہے خون جہندہ نہیں رکھتے، اس لیے ہاتھ لگانے سے نجس بھی نہیں ہوگا. تو پہلا مسئلہ کیا رہا کہ 3 غسل نہ دیے گئے ہوں اور میت ٹھنڈی ہو جائے تو انسانوں کو میت کو ہاتھ لگانے سے غسل مسمیت واجب ہوتا ہے، چاہے گیلا ہاتھ لگائے، چاہے جو ہے وہ خشک ہاتھ لگائے، چاہے بیداری کی حالت میں، چاہے خواب کی حالت میں، چاہے ارادتاً، چاہے جو ہے عمدن، کسی بھی طریقے سے ہاتھ لگ جائے تو اس کے نتیجے میں غسل مسمیت واجب ہوگا. حیوانات کو ہاتھ لگانے سے غسل مسمیت واجب نہیں ہوتا ہے. غسل مسمیت واجب نہیں ہوگا. ہاتھ سے اگر دے تو واجب ہوگا، ورنہ نہیں. کیونکہ بدن سے مس ہونا چاہیے، بدن سے بدن، تب مس کہلائے گا. کوئی چیز درمیان رکاوٹ ہے تو مس نہیں کہلائے گا. دوسرا مسئلہ ہے کہ ٹھنڈا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت اگر آدھی ٹھنڈی ہے آدھی گرم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب روح نکلتی ہے تو جس جگہ سے روح کھینچ کے نکالی گئی ہے اس جگہ میں ہاتھ پیر جلدی ٹھنڈے ہو جایا کرتے، لیکن باقی سینہ اور کمر یہ حصے ذرا دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، سر ذرا دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، ہاتھ پیر جلدی ٹھنڈے ہو جایا کرتے. تو آدھا جسم ٹھنڈا ہو گیا، آدھا جسم ٹھنڈا نہیں، اور جو ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر بھی غسل مسمیت واجب نہیں، کیونکہ پورا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے. اگر پوری میت ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، کچھ حصہ بھی، حتیٰ یہ کہ ایک ناخن کے برابر بھی جو ہے وہ گرم ہے، تو اس کا مطلب غسل مسمیت واجب نہیں ہوگا. پوری کی پوری میت ٹھنڈی ہو جانا چاہیے بالکل، تب غسل مسمیت واجب ہوا کرتا ہے.
اگر ذرا برابر بھی کوئی گرم حصہ رہ گیا میت میں تو آپ نے چاہے ٹھنڈے حصے کو ہاتھ لگایا ہو پھر بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے اگر 3 غسل میں سے 2 غسل دیے جا چکے ہیں، ایک غسل رہ گیا ہے، اور ایک غسل میں بھی وہ حصہ جو دھویا جا چکا ہے تیسرے غسل میں، اس دھوئے جانے والے حصے کو ہاتھ لگائے، لیکن پھر بھی میت کا آدھا حصہ باقی ہے بھی، تو پھر بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ پورا 3 غسل مکمل ہو جانا چاہیے، اس کے بعد غسل مس میت نہیں رہتا ہے. لیکن اگر کسی نے 3 غسل کے مکمل ہونے سے پہلے ہاتھ لگا لیا، 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے ہاتھ لگا لیا تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا. 3 غسل پورے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد غسل مس میت واجب نہیں ہے، ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں. 3 غسل کے مکمل ہونے سے پہلے غسل مس میت واجب ہوگا. ٹھنڈا ہو جائے اور 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے جب بھی کہیں ہاتھ لگائیں گے، چاہے اس حصے کو ہاتھ لگایا کہ جس کے اندر ٹھنڈا بھی ہو چکا، اس حصے میں تیسرا غسل ہو بھی چکا ہے، لیکن ابھی پھر واقعی حصہ کچھ باقی ہے، تو اس کی نتیجے میں اس تیسرے غسل میں دھوئی جانے والی چیز کو بھی ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب ہوگا، کیونکہ 3 غسل ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں. اس لیے جو ہے غسل مس میت واجب رہے گا. اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو ماں پر واجب غسل مس میت انجام دینا، کیونکہ مردہ بچہ پیدا ہوا، اس لیے ماں کو مس میت اور مس مردہ بچہ، اس کی وجہ سے غسل مس میت انجام دینا لازم ہے، واجب فتویٰ ہے. لیکن اگر بچہ زندہ رہا، ماں مر گئی، بچہ زندہ ہے ماں مر گئی، کیا بچہ بھی غسل مس میت کرے گا؟ کہاں، بچے پر بھی غسل مس میت واجب ہے، اور جب بھی یہ بالغ ہوگا اس پر واجب ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر مس میت کا غسل انجام دے، ماں کے ساتھ مس ہو کر کے آیا ہے. اس لیے کہ ابھی جب دھلا رہے ہیں وہ تو بغیر غسل کی نیت سے دھلا رہے ہیں. یہ بالغ ہوگا تب بالغ ہونے کے بعد اس کو خود کو اپنا مس میت کا غسل انجام دینا احتیاط واجب کی بنیاد پر ضروری ہے. بچہ خود اپنا غسل انجام دے گا غسل مس میت بالغ ہونے کے بعد احتیاط واجب کی بنیاد پر. ہاں وہی کافی ہے، اس پہ نیت کر لے، ساتھ دونوں غسل کی نیت کر لے، کافی ہے دونوں. کیونکہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کئی غسل، ایک دفعہ آئے سید مرتضیٰ سے کسی نے کہا کہ انسان پر کتنے غسل ایک ساتھ آ سکتے ہیں، تو سید مرتضیٰ نے کہا 20 غسل آ سکتے ہیں، اور 20 غسل گنائے انہوں نے کہ یہ بھی غسل، یہ بھی غسل، یہ بھی غسل، سب کو ایک ہی غسل کے ذریعے سے سب غسل جو ہے وہ فارغ ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ غسل میں خوبی یہ کہ تداخل ہو سکتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اندر داخل ہو کے ایک ہی غسل سب کے لیے کفایت کرتا ہے. کوئی بھی غسل کرے، ایک غسل سب کے لیے کفایت کرتا ہے. الگ سے نیت کرے تو اچھا ہے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں نیت کے بغیر بھی چل جائے گا، لیکن نیت کرنا بہتر ہے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں نہیں نیت کرنا پڑے گی، ورنہ جو ہے نیت کے بغیر نہیں چلے گا. تو بات یہ عرض کریں کہ وہ نفاس کے غسل کے ساتھ ساتھ
اگر اس غسل مسمیت کی نیت ماں کرتی ہے تو وہ ایک ہی غسل میں دونوں غسل ہو جائیں گے، بلکہ اور بھی کوئی غسل ہو، مثلا جمعے کا غسل، مثلا زیارت مولا حسین کا غسل، مثلا توبہ کرنے کا غسل، مثلا طہارت پر رہنے کا غسل، بہت سارے غسل ہیں کہ جو سب کی نیت کی جا سکتی ہے ایک ہی غسل میں سارے نیت. اس لیے ہم بھی ایک غسل جب بھی کرتے تو بہت ساری غسلوں کی نیت کرتے ہیں کہ مثلا غسل جمعہ، کیونکہ جمعے کے غسل کے اندر 3 جو ہے وہ دن آتے ہیں کہ جس میں غسل کے جمعہ کیا جا سکتا ہے. جمعرات کے دن بھی غسل جمعہ کیا جا سکتا ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے، جمعے کے دن بھی غسل جمعہ کیا جا سکتا ہے تو وہ تو جو ہے فتویٰ ہے. جمعے کی نماز کے بعد غسل کیا جائے تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے، شنبے کو غسل کیا جائے وہ بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے جمعے کا غسل کیا جا سکتا ہے. وضو سے کفایت نہیں کرے گا، رجائے مطلوبیت کا غسل جو بھی کرے گا خالی اس کا ہو، آخری اور کوئی دوسری چیزیں نہ ملے، مثلا غسل جنابت بھی ساتھ ملا ہو تو وضو سے کفایت ہے، بلکہ حرام ہے وضو کرنا ہو پر تو خالی رجائے مطلوبیت والا غسل ہو، اس کی وجہ سے وضو سے کافی نہیں ہے، وضو اس کو الگ سے کرنا پڑے گا. جب تک کہ مستحب غسل یا واجب غسل ثابت نہ ہو جائے تب تک جو ہے وضو کرنا پڑے. رجائے مطلوبیت والا غسل کافی نہیں ہے، رجائے مطلوبیت والا غسل کافی نہیں ہوا. اس لیے ہم بھی جو غسل کرتے ہیں تو کوئی بھی غسل ہو، جمعہ کی بھی نیت کرتے ہیں، یہ زیارت مولا حسین کی بھی نیت کرتے ہیں، طہارت پر رہنے کی بھی غسل کرتے ہیں، توبہ کی بھی غسل نیت کرتے ہیں. یہ نیت کرنا اچھا ہے تاکہ اس کا ثواب بھی مل جائے آدمی کو، اور جو ہے ساتھ ساتھ روح میں بھی جولان پیدا ہوتا ہے، روح کی پاکیزگی بھی ایجاد ہوا کرتی ہے. غسل جنابت میں حرام ہے، غسل جنابت میں حرام، وضو نہیں کرتا ہے تو چلو اللہ سے توبہ کر لے، بس ٹھیک ہے، استغفر اللہ کر لے، انشاءاللہ آئندہ نہیں کرے گا. ان میں جو ہے واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر اس میں بھی نہ کرے تو کفایت کرتا ہے. بہرحال غسل وضو سے کفایت کرتا ہے. خیر، تو ہم یہ عرض کرتے کہ مردہ بچہ پیدا ہو تو ماں کو غسل کرنا واجب ہے، اور مردہ ماں پیدا نہیں ہو، مردہ ماں ہو تو بچہ جو زندہ رہ گیا، تو ایسی صورت میں بچے کو بالغ ہونے کے بعد احتیاط واجب کی بنیاد پر غسل کرنا ہے. غسل مسمیت وہ کرنا ہے. اگر کوئی دیوانہ پاگل مسمیت کر لے یا نابالغ غیر ممیز بچہ اگر میت کو مس کر لے تو کیا ہوگا؟ اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو وہ تو پاگل ہے، اس کو کیا، پاگل کا کیا بھروسہ ہوتا ہے، پاگل کا تو کوئی بھروسہ نہیں. وہ کئی دفعہ آپ کو سنا چکے، دوبارہ سناتے ہیں. بیوی نے جو شوہر سے پوچھا کہ اگر میں مر جاؤں گی تو کیا ہوگا، کہا میں پاگل ہو جاؤں گا. کہا پاگل ہو کے کیا ہوگا، شادی کرو گے نہیں؟ کہا پاگل کا کیا بھروسہ ہے کہ وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاگل آدمی کا کیا بھروسہ، اس کو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کا. تو پاگل آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ تو پاگل ہے بیچارے کو کیا پتہ ہے. تو پاگل ہو یا غیر ممیز بچہ ہو، غیر ممیز بھی کئی دفعہ بتا چکے کہ غیر ممیز جس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، جس کو اتنی میچورٹی نہیں آئی کہ وہ اپنے نفع نقصان اور اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، اور وہ بالکل نہ سمجھ بچہ جس کو ہم کہتے ہیں، نہ سمجھ بچہ ہے، تو وہ غیر ممیز بچہ ہے، نہ سمجھ بچہ ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ 12 سال کی عمر میں تقریباً سمجھدار ہو جایا کرتے ہیں، وہ ممیز بچہ کہلاتا ہے. پہلے زمانے میں تو 12 سال میں ممیز بنتا تھا. آج کل اب میڈیا کا دور ہے، اب کیا کہیں کہ اس میں
8 سال میں بھی ممیز بن جائے تو کچھ بعید نہیں ہے نا. اس لیے زمانے زمانے کے اعتبار سے ممیز میں فرق ہوا کرتا ہے. تو زمانے کی رفتار کے اعتبار سے انسان کی سمجھ میں بھی تبدیلی پیدا ہو جایا کرتی ہے. پہلے بیچارے ہمارے وہاں خود ہمارے زمانے میں تھا ایک صاحب تھے، وہ طالب علم تھے باقاعدہ مدرسے کے اندر. وہ باقاعدہ جب جو ہے وہ طالب علم تھے، پڑھے لکھے تھے، کافی حد تک انہوں نے پڑھ لیا، وہ کفایت تک پڑھ کے جب اپنے گاؤں گئے تو ان کو شادی کرنے کے لیے کہا تو ان کو شادی کہتے ہیں شادی مجھے نہیں کرنی. لیکن ایک دفعہ جو ہے شادی ہو گئی. پھر تو شادی ہونے کے بعد کہتے ہیں ارے پہلے کیوں نہیں پتا، اتنا مزہ ہوتا میں پہلے سے کر لیتا ہے نا. اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا کیا ہے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس زمانے کے اندر. آج تو ایسے بیچارے ہیں ابھی، وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں نہیں پتہ ہی نہیں چلے. یعنی اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ شادی ہوتی کیا ہے. تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ شادی ہوتی کیا ہے. وہ کہنے لگے یار اتنا مزہ ہوتا ہے پہلے سے بتایا ہی نہیں ہمیں. ہاں علاقے سے بھی تبدیل ہوتی ہے، زمانے سے بھی تبدیل ہوتی ہے، عرف بھی اسی طرح تبدیل ہوتا ہے. عرف بھی علاقے کا تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو زمانے کے اعتبار سے بھی عرف میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. اور ہم اس کی بھی مثال پیش کرتے ہیں. جیسے کسی زمانے کے اندر ٹرانزسٹر ریڈیو جیب میں لے کر کے چلنا وہ فسق و فجور کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں گانے بجتے تھے. مثلا ٹرانزسٹر ریڈیو لے کر کے جو ہے چلنا یہ فاسق و فاجر کی نشانی تھی اس زمانے میں. اور آج موبائل کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے موبائل کے اندر جو ہے اتنی چیزیں موجود ہیں، عرف اس کو جو برا محسوس نہیں کرتا ہے. نہیں، آج موبائل لے کر چلنے والے کو تھوڑے کوئی برا محسوس ہے، ہر آدمی کے پاس ہے. جبکہ اس کو خالی ٹرانزسٹر ریڈیو لے کر جاتا کہتے یہ جو فاسق و فاجر ہو گیا ہے، اتنا یعنی اتنا برا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. تو کتنا زمانے فرق پڑ گیا، کیونکہ موبائل تو بدترین چیز ہے، اس کے باوجود جو ہے فسق و فجور نہیں شمار ہوتا ہے. تو زمانے کے اندر تبدیلی واقع. اس طرح جگہ جگہ کے اعتبار سے بھی عرف میں تبدیلی ہو جاتی. وہ جگہ جیسے ہم مثال پیش کرتے ہیں گلگت بلتستان میں اگر کوئی انگریز والا لباس پہن کر کے کوئی لڑکی چلی جاتی ہے تو وہاں کہیں گے یہ تو انگریز آ گئے، نہیں یہ جو ہے فسق و فاجر ہے. جبکہ وہی لباس یہاں کراچی میں طارق روڈ پر پہن کر نکلے اگر پردہ کرتی تو اپنی جگہ پر صحیح ہے. نہیں، لیکن پردہ کر کے گلگت بلتستان میں نہیں چلے گا، پردہ کر کے کراچی میں چلے گا. جگہ جگہ کے اعتبار سے صحیح ہوا کرتا ہے. تو عرف بھی جگہ جگہ کے اعتبار سے تبدیل ہو جایا کرتا ہے. جگہ کے اعتبار سے بھی زمانے کے اعتبار سے بھی عرف میں تبدیلی واقع ہو جایا کرتی ہے. اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے ممیز میں بھی فرق ہوا کرتا ہے، اور ممیز میں جگہ جگہ کے اعتبار سے بھی ممیز میں فرق ہو. ممکن ہے گاؤں کے لوگ اب بھی وہی 12 سال میں ممیز ہوتے ہیں، شہر کے لوگ اب جو ہے وہ 8 سال میں ممیز ہو جاتا ہو بچہ. ہمیں نہیں پتا ابھی اس وقت کیا ہوتا ہے، لیکن اندازہ ایسا ہے کہ 8 سال میں ممیز ہو جاتا ہوگا غالباً. جو جس رفتار سے وہ موبائل دیکھتا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے 8 سال سے پہلے ہی ممیز ہو جائے. وہ تو امکان تو یہی ہے. لیکن گاؤں کا بچہ بیچارہ وہ اس سے سروکار نہیں ہوتا، دنیا موبائل سے جو اس کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 12 سال میں جا کر کے ممیز ہو. تو جہاں پر شہر میں رہنا انسانوں کی عقلوں کو بڑھاتا ہے، اور معصوم ہستیوں نے سفارش کی ہے کہ شہر میں رہا کرے تاکہ انسان کا ذہن و عقل بڑھتا ہے. عقل کی طاقت جسمانی طاقت سے زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خرابی بھی آ جاتی ہے، انسان جلدی ممیز ہو جاتا ہے، دوسری خرابیاں بھی بہت ساری آ جاتی ہیں.
ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ باہر، وہ تو جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاروں کا، جیسا ابھی مثال پہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کا کیا فائدہ ہوا کرتا ہے. بہت سے لوگ تھے ہمارے زمانے ابھی بھی گزرا ہے، ہمارے دوست تھے نا، وہ کہا کرتے ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کا یہ جو ہے فائدہ ہوا کرتا ہے، بیچاروں کو نہیں پتا تھا، کیا کریں. اتنے سادے سیدھے سادے لوگ ہوا کرتے، اب جو ہے وہ کیسے سیدھے سادے ہو گئے نہیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.